नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है दरवेशी लंगर और हम पेश कर रहे हैं हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब तज़किरतुल औलिया से औलिया कराम के हालात व मनाक़िब। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के हालात व मनाक़िब पेश किए थे। आज हम इस किताब के बाब 10 से हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। आपका शुमार न सिर्फ अहले तकवा और अहले वरा में होता है, बल्कि आप मुशाइखीन के पेशवा, राह तरीक़त के हादी, वलायत व हदायत के महर व मुनव्वर और करामत व रियाजत के एतबार से अपने दौर के शेख कामिल थे। आपके हम असर आपको सादिक व मुक्तदा तसव्वुर करते थे। आप इब्तदाई दौर में टाट का लिबास, ऊनी टोपी और गले में तस्बीह डाले सहरा ब सहरा लूट मार किया करते थे और डाकुओं के सरगना थे। गारत गरी का पूरा माल तकसीम करके अपने लिए अपनी पसंदीदा शय रख लिया करते थे। इसके बावजूद न सिर्फ खुद पंजगाना नमाज के आदी थे, बल्कि खुदाम और साथियों में जो नमाज ना पढ़ता उसको खारिज अज जमात कर देते। एक मरतबा कोई मालदार काफिला उस जाने से गुजर रहा था। उनमें से एक शख्स के पास बहुत रकम थी। चुनाचे उसने लुटेरों के खौफ से ये सोचकर कि रकम बच जाए तो बहुत अच्छा है, और सहरा में रकम दफन करने के लिए जगह की तलाश में निकला तो वहां एक बुजुर्ग मुसल्ला बिछाए तस्बीह पढ़ते देखकर मुतमिन सा हो गया, और वो रकम बतौर इमानत उन बुजुर्ग के पास रख कर जब काफिला में वापस पहुंचा तो पूरा काफिला लुटेरों की नजर हो चुका था। वो शख्स जब अपनी रकम की वापसी के लिए उन बुजुर्ग के पास गया तो देखा कि वो हजरत लुटेरों के साथ मिलकर माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। उस बेचारे ने इज़हार तासुफ करते हुए कहा कि मैंने अपने ही हाथों अपनी रकम एक डाकू के हवाले कर दी। लेकिन हजरत फ़ज़ैल ने उसे अपने करीब बुलाकर पूछा कि यहाँ क्यों आए हो? उसने डरते डरते अर्ज किया कि अपनी रकम की वापसी के लिए। आपने फरमाया कि जिस जगह रख गए थे वहीं से उठाओ। जब वो अपनी रकम वापस लेकर वापस हो गया तो आपके साथियों ने पूछा कि ये रकम बाहमी तकसीम करने के बजाय आपने वापस क्यों कर दी? आपने फरमाया कि उसने मुझ पर एतमाद किया और मैं अल्लाह पर एतमाद करता हूँ। फिर चंद यौम बाद लुटेरों ने दूसरा काफिला लूट लिया जिसमें बहुत मालो मता हाथ आया। लेकिन अहले काफिला में से किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई सरगना नहीं है? लुटेरों ने जवाब दिया कि है तो सही, लेकिन इस वक्त वो लबे दरिया नमाज में मशगूल है। उस शख्स ने कहा कि ये वक्त तो किसी नमाज का नहीं। राहजनों ने कहा कि नफल पढ़ रहा है। फिर उसने सवाल किया कि जब तुम खाना खाते हो तो क्या वो तुम्हारे हमरा नहीं खाता? उन्होंने जवाब दिया कि वो दिन में रोज़ा रखता है। उसने फिर कहा कि ये तो रमज़ान का महीना नहीं है। डाकुओं ने कहा नफली रोज़े रखता है। ये हालात सुनकर वो शख्स हैरत ज़दा रह गया और हज़रत फ़ुज़ैल के पास जाकर अर्ज़ किया कि सोमो सलात के साथ राहज़नी का क्या ताल्लुक है? आपने पूछा क्या तूने कुरान पढ़ा है? उस शख्स ने जब असबात में जवाब दिया तो हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत तिलावत की, यानी दूसरों ने अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए अमले साले को उसके साथ खल्त मल्त कर दिया। आपकी ज़बानी कुरानी आयात सुनकर वो शख्स महवे हैरत रह गया। रवायत है कि आप बहुत बामुरवत व बाहिम्मत थे, और जिस कारवां में कोई औरत होती या जिनके पास कलील मता होती तो उसको नहीं लूटते थे, और जिसको लूटते उसके पास कुछ ना कुछ मालो मता छोड़ देते। इब्तदाई दौर में आप एक औरत पर फरिश्ता हो गए और अक्सर उसकी मोहब्बत में गिरिया उतारी करते रहते। ना सिर्फ ये बल्कि लूटे हुए असासे में से अपना हिस्सा उस औरत के पास भेज देते और गाहे गाहे खुद भी उसके पास जाते रहते। एक मरतबा रात में कोई काफिला आकर ठहरा और उसमें एक शख्स ये आयत तिलावत कर रहा था, यानी क्या अहले ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके कलूब अल्लाह के जिक्र से खौफजदा हो जाएं। इस आयत का फ़ुज़ैल के कल्ब पर ऐसा असर हुआ जैसे किसी ने तीर मार दिया हो, और आपने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि ये गारतगरी का खेल कब तक जारी रहेगा, और अब वो वक्त आ चुका है कि हम अल्लाह की राह में चल पड़ें। ये कहकर ज़ारो कितार रोते हुए उसके बाद से मशगूल रियाजत हो गए और एक सहरा में जा निकले।
जहाँ कोई काफिला पड़ाव डाले हुए था। अहले काफिला में से कोई कह रहा था कि फुजैल डाके मारता है, लिहाजा हमें रास्ता तब्दील कर देना चाहिए। ये सुनकर आपने फरमाया, अब कतन बेखौफ हो जाओ, इसलिए कि मैंने राहज़नी से तौबा कर ली है। फिर उन लोगों ने जिनको आपसे अज़ियतें पहुंची थी मुआफ़ी तलब कर ली, लेकिन एक यहूदी ने मुआफ़ करने से इनकार कर दिया और ये शर्त पेश की कि अगर सामने वाली पहाड़ी को यहाँ से हटा दो तो मैं मुआफ़ कर दूंगा। चुनाचे आपने उसकी मिट्टी उठानी शुरू कर दी और इत्तेफाक से एक दिन ऐसी आंधी आई कि वो पूरी पहाड़ी अपनी जगह से ख़त्म हो गई और यहूदी ने यह देखकर अपने कल्ब से आपकी दुश्मनी ख़त्म कर दी और अर्ज़ किया कि मैंने ये अहद किया था कि जब तक तुम मेरा माल वापस नहीं करोगे मैं माफ़ नहीं करूँगा। लिहाजा इस वक्त तकिया के नीचे अशरफियों की थैली रखी हुई है, वो आप उठाकर मुझे दे दें ताकि मेरी कसम का कफारा हो जाए। चुनाचे वो थैली उठाकर आपने उसको दे दी। उसके बाद उसने ये शर्त पेश की कि पहले मुझे मुसलमान कर लो, फिर मुआफ़ करूँगा, और आपने कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान कर लिया। इस्लाम लाने के बाद उसने बताया कि मेरे मुसलमान होने की वजह यह थी कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि अगर सिद्के दिली से ताइब होने वाला खाक को हाथ लगा देता है तो वो सोना बन जाती है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं था। और आज जब कि मेरी थैली में मिट्टी भरी हुई थी और आपने जब मुझको दी तो वाकई उसमें सोना निकला और मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि आपका मजहब सच्चा है। एक मरतबा आपने किसी से इस्तदा की, मैंने बहुत जराइम किए हैं, लिहाजा मुझे अमीर वक्त के पास ले चलो ताकि वो मुझ पर शरई हदूद नाफज करे। और जब उसने अमीर वक्त के सामने आपको पेश कर दिया तो उसने इंतहाई ताज़ीम और तकरीम के साथ आपको वापस कर दिया। और जब आपने अपने घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी तो बीवी ने ज़ोर से बड़ी आवाज़ सुनकर यह तसव्वुर किया कि शायद आप ज़ख्मी हो गए। और जब बीवी ने पूछा कि ज़ख्म कहाँ आया है तो फरमाया कि आज मेरे कल्ब पर ज़ख्म लगा है। फिर बीवी से कहा कि मैं सफ़र हज पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो मैं तुमको तलाक दे दूँ, क्योंकि इस रास्ते में तुम्हें मेरे हमरा बड़ी बड़ी अज़ियतें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन बीवी ने कहा कि खादमा बनकर हम तुम्हारे हमरा रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी फुरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। चुनाचे आपने इन्हें भी शरीक सफ़र कर लिया और अल्लाह ताला ने रास्ते की तमाम मुश्किलात दूर फरमा दी। आपने मक्का मुआज़मा पहुँचकर काबतुल्लाह की मुजावरत इख्तियार कर ली और मुद्दतों हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर इल्म हासिल किया और इबादत और रियाजत में मेराज कमाल तक रसाई हासिल की। अहले मक्का आपके गिर्द जमा रहते और आप अपने मुआज़ हसना से उन्हें मुतस्सर फरमाते रहते। दनी सना आपके कुछ आइज़ा बगैर से मुलाकात पहुँचे तो आपने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन बेहद इसरार के बाद छत पर चढ़कर फरमाया कि अल्लाह तुम लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए ताकि किसी अच्छे काम में मशगूल हो जाओ। ये अल्फाज उन लोगों पर कुछ ऐसे मौसर हुए कि उन पर गशी तारी हो गई और तमन्नाए मुलाकात लिए वतन वापस हुए। एक रात हारून रशीद ने फजल बरमक्की को हुक्म दिया कि मुझे किसी दरवेश से मिलवा दो। चुनाचे वो हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले गया और दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब हज़रत सुफियान ने पूछा कि कौन है तो फजल ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद तशरीफ़ लाए हैं। सुफियान ने फरमाया कि काश मुझे पहले इल्म होता तो मैं खुद इस्तकबाल के लिए हाजिर होता। ये जवाब सुनकर हारून ने फजल से कहा कि मैं जैसे दरवेश का मुतलाशी था, इनमें वो औसाफ नहीं है और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। फजल ने अर्ज़ किया कि आप जिस किस्म के बुजुर्ग की जस्तजू में हैं वो औसाफ सिर्फ फजैल बिन अय्याज में हैं। ये कहकर हारून को फजैल बिन अय्याज के यहाँ ले गया। उस वक्त आप ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, यानी क्या लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने बुरे काम किए हम उनको नेक काम करने वालों के बराबर कर देंगे। ये सुनकर हारून ने कहा, इससे बड़ी नसीहत और क्या हो सकती है। फिर जब दरवाजे पर दस्तक देने के जवाब में हज़रत फजैल ने पूछा कि कौन है, फजल बरमक्की ने कहा अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। आपने अंदर ही से फरमाया कि उनका मेरे पास क्या काम और मुझे उनसे क्या वास्ता, मेरी मशगूलियत में आप लोग हारिज ना हों। लेकिन फजल ने कहा कि उलुल अम्र की इताअत फ़र्ज है। आपने फरमाया कि मुझे अजियत ना दो। फिर फजल ने कहा कि आप अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं देते तो हम बिला इजाज़त दाखिल हो जाएंगे। आपने फरमाया कि मैं तो इजाज़त नहीं देता, वैसे बिला इजाज़त दाखिले में तुम मुख्तार हो। और जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो आपने शमा बुझा दी ताकि हारून की शक्ल नजर ना आए। लेकिन इत्तेफाक से तारीकी में हारून का हाथ आपके दस्ते मुबारक पर पड़ गया तो आपने फरमाया कि कितना नरम हाथ है, काश जहन्नम से निजात हासिल कर सके। ये फरमाकर नमाज में मशगूल हो गए
اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر بوجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بار گراں ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں، اور ہر جوان کو بمنزلِ بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہی رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون رشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین صورتوں کا نار جہنم جا کر حلیہ تبدیل ہو جائے گا، اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تمہیں ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی، اور اگر تمہاری قلم رو میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ ہارون پر یہ نصیحت آمیز گفتگو سنتے سنتے غشی طاری ہو گئی، اور فضل بر مکی نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جناب بس کیجئے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حامان، خاموش ہو جا، میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رکت طاری ہو گئی، اور فضل بر مکی سے کہا کہ مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حامان کا خطاب دیا ہے۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ کا قرض دار ہوں، اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون نے عرض کی کہ میرا مقصد دنیاوی قرض تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی تھی، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف، میری تمام پند و نصائح بے سود ہو کر رہ گئی، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں، اور تم مجھے کار ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے، وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے وقت فضل بر مکی سے کہا یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں۔ حضرت فضیل ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک۔ پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہیں؟ پھر ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ میدان عرفات میں لوگوں کی گریزاری کا منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر اتنی گریزاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں تو شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اے مالک حقیقی، اتنی گریزاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیناً معاف کر دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضائل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ خدا کی محبت معراج کمال تک کس وقت پہنچی؟ فرمایا کہ جب حب دنیا کو اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جائے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جواب نفی میں نہ مل جائے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ بلند مرتبت کوئی نہیں۔ پھر اس دین کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا کہ عقل دین کی بنیاد ہے، اور عقل کی بنیاد علم، اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے متعلق عرض کیا
تو فرمایا کہ خادم بنو مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی برضا رہتا ہے وہ اپنے بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں، خلوت سے کہیں زیادہ افضل فرمایا کہ یہ نہ کہو آج کی شب تمام راتوں سے کبھی ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کا پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، ورنہ میں لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری آمد کی غائب صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شیریں بیانی سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے، کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش صرف اس غرض سے علیل ہو جانے کی ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنی پڑے اور کسی کی شکل تک نہ نظر آئے، کیونکہ بندگی ایک ایسی خلوت نشینی کا نام ہے جس میں کسی کی صورت نظر نہ پڑے، اور میں ایسے شخص کا بہت ممنون ہوتا ہوں جو نہ مجھے سلام کرے اور نہ مزاج پرسی کو آئے، کیونکہ لوگوں سے میل ملاپ اور عدم تنہائی نیکی سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور جو شخص محض اعمال پر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو لغو اور بے سود ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ، اور جس کا قلب خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے اس سے ہر شے خوفزدہ رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے میں زہد کی مقدار اسی قدر ہوتی ہے جتنا اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پوری امت محمدی میں ابن سیرین سے زیادہ بیم و رجا کے عالم میں کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا اگر دنیا کی ہر لذت میرے لیے جائز کر دی جاتی، جب بھی میں دنیا سے اتنا نادم رہتا جتنا لوگ حرام اور مردہ شے سے نادم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے برائیوں کے مجموعہ کو دنیا کا نام دے دیا ہے، اور دنیا سے بری ذمہ ہو کر لوٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا دنیا میں آنا آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ دارالامراض میں پاگلوں کے مانند تنگ جگہ میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آخرت خاکی ہوتی تو دنیا زر خالص، پھر بھی دنیا فانی رہتی اور لوگوں کی خواہش خاکی ہونے کے باوجود آخرت ہی کی جانب ہوتی، لیکن دنیا خاکی ہے اور آخرت زر خالص، پھر آخرت کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا سے کمایا ہے، لہٰذا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حصہ آخرت میں کمی کر لے یا زیادتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں عمدہ لباس اور اچھا کھانے کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کرام سے کسی ایک نبی سے پہاڑ پر ہم کلام ہوں گے، چنانچہ طور سینا کے علاوہ تمام پہاڑ فخر و تکبر کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کیونکہ عجز خدا کی پسندیدہ شے ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزوں کا حصول ناممکن ہے، اس لیے ان کی جستجو نہ کرو۔ اول ایسا علم جو مکمل طور پر اپنے علم پر عمل پیرا ہو، دوم ایسا عامل جس میں اخلاص بھی ہو، سوم وہ بھائی جو عیوب سے پاک ہو، کیونکہ جو فرد اپنے بھائی کا ظاہر دوست ہے اور باطن دشمن ہو اس پر سدا خدا کی لعنت رہتی ہے، اور اس کی سماعت و بصارت سلب کر لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب عمل کو ریا تصور کیا جاتا تھا، اور ایک دور یہ ہے کہ بے عملی ریا میں شامل ہے۔ یاد رکھو کہ دکھاوے کا عمل شرک میں شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ زاہد اہل معرفت وہی ہے جو مقدرات پر شاکر و قانع ہے اور مکمل خدا شناس عبادت بھی مکمل کرتا ہے۔
اور کسی سے اعانت کا طالب نہ ہو وہ جوان مرد ہے۔ پھر فرمایا کہ متوکل وہی ہے جو خدا کے سوا نہ تو کسی سے خائف ہو اور نہ کسی سے امیدیں وابستہ کرے، کیونکہ توکل خدا پر شاکر و کانے رہنے کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگ تم سے سوال کریں کہ کیا تم خدا کے محبوب ہو تو کوئی جواب نہ دو اور نہ اپنی محبوبیت کا انکار کرو، ورنہ تمہیں حلقہ اسلام سے خارج رکھا جائے گا، اور اگر محبوبیت کا دعویٰ کرو گے تو دروغ گوئی ہوگی، کیونکہ تمہارا کوئی عمل خدا کے محبوبوں جیسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب حوائج ضروریہ کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاتا ہوں تو بے حد ملامت ہوتی ہے، حالانکہ 3 یوم کے بعد رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے بد باطن حج و زیارت کعبہ کے بعد بھی نجس لوٹتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دانش مندوں سے جنگ کرنا احمقوں کے ساتھ مٹھائی کھانے سے زیادہ سہل ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ چوپایوں پر لعن طعن کرتے ہیں تو وہ چوپائے کہتے ہیں کہ ہم میں اور تجھ میں جو لعنت کا زیادہ مستحق ہو اس پر لعنت ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی دعا کی مقبولیت کا یقین ہوتا تو میں اپنے بجائے سلطان وقت کے لیے دعا کرتا تاکہ مخلوق کو زیادہ سکون حاصل ہوتا، کیونکہ اپنے لیے دعا کرنے میں اپنا ہی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کھانے اور سونے کی زیادتی باعث ہلاکت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ 2 خصلتیں حماقت پر مبنی ہیں، اول بلا وجہ ہنسنا، دوم دن رات کی بیداری سے گریز کرنا، اور خود عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے بلاتا ہے میں اس کو بلا دیتا ہوں، اور پھر میرے فعل کے بعد مجھے یاد کرنا جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معصیت کرنے والوں کو مبارکباد دے دو کہ جب تم توبہ کرو گے میں قبول کروں گا، اور صدیقین کو ڈرا دو کہ اگر میں محشر میں عدل کروں گا تو سب مستوجب عذاب ہوگے۔ ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پیشاب بند ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے میری دوستی کی قسم اس کا مرض دفع فرما دے۔ چنانچہ بچہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا، اور اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کے بیوی بچوں کو بھوکا ننگا رکھتا ہے اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا، پھر بھلا تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی؟ میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبہ کا فرد نہیں ہوں، اور کبھی عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرما، کیونکہ تو عظیم و ستار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس کسی نے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکراتے رہے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے خوش ہوا لہذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ کسی قاری نے بہت خوش الحانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو تاکہ سورہ القاریہ ہرگز مت پڑھنا، کہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی صورت قرأت کی اور آپ کے صاحبزادے ایک چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی قبر و قیامت اور جہنم و پل صراط کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی نفسی نفسی کے منزل سے گزریں گے، اور ملائکہ پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ وہ انسانوں سے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، البتہ ان پر ضرور رشک آتا ہے جنہوں نے شکم مادر سے جہنم ہی لیا ہے۔ انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں موجود تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو ابو قیس پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا، اور جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں۔ چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دعا ہی میں مشغول تھی کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا، اور اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے 2 لڑکوں سے شادی کر دی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے وقت زمین و آسمان حزن و ملال میں غرق تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ تھا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فقیر کو اور آپ کو اولیاء کرام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔